نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلام کی مقتدر شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کا نام ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ آپ کی شان میں آیات آئی ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آیت کا یہ حصہ یہ حضرت جعفر طیار کی شان میں ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اسلام کے لیے کام کریں گے دل و جان سے ان کے لیے ہے۔ تو اب اگلا سوال ہے، کیا آپ نے خانہ کعبہ کے اندر یا مطاف میں نماز پڑھی تھی یا پڑھنے کی کوشش کی تھی، یا کیا آپ نے حرم میں اذان کہی تھی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دلیر بہت زیادہ تھے، ہاشمی تھے، تو سارے ہاشمی دلیر تھے، حق اور صداقت کے پیچھے موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے نماز شرعام کعبہ میں پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ آپ نہ تو وہاں جا کے اذان دیں اور نہ نماز پڑھیں، بلکہ میں ایک بڑا کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، اب آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ تو آپ رک گئے اور آپ حکم کا انتظار کرنے لگے۔ تو اگلا نامہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ہجرت حبشہ کا حکم ہوا اور سالار بنایا گیا؟ جی، اگلا حکم یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان، خصوصاً غریب مسلمان، جو غلام تھے اور جو کمزور تھے، جو غریب تھے، ان پہ جو طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے اور باقی مسلمانوں پہ بھی ہوتے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ لے کے چوری چھپے آرام سے حبشہ کی طرف نکل جائیں۔ وہاں کا بادشاہ نیک سیرت انسان ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ آپ کو پناہ دے دے گا اور آپ وہاں امن اور سکون سے رہیں گے۔ تو چنانچہ حضرت جعفر طیار نے یہی کیا کہ 84 بندے، مرد اور عورتیں اور کچھ بچے ساتھ لیے اور حبشہ کی طرف چل پڑے۔ تو رات کو سفر کیا۔ جب دن ہوا اور صبح لوگ اٹھے تو ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو یہاں سے نکل گئے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے ہیں، مسلمان تو اپنی جان بچا کے نکل گئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، میٹنگیں ہوئیں، تو میٹنگ میں یہ نتیجہ نکلا کہ ایک فوجی دستہ تیار کیا جائے اور ان کے پیچھے روانہ کیا جائے، اور جہاں بھی وہ ملیں یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو پھر پکڑ کے گرفتار کر کے واپس مکے لایا جائے اور پھر ان کو یہاں پہ سزا دی جائے۔ تو چنانچہ ولید ابن عقبہ، ولید میں تھوڑا سا یہاں بھول گیا ہوں، جو امیر معاویہ کے ماموں تھے، یہ ولید، یہ جنگ بدر میں مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اس کی سرداری میں تقریباً 200 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا گیا تاکہ ان ہجرت کرنے والوں کو جا کے پکڑ کے لے آئیں۔ تو یہ حصہ دی میسج میں بھی دکھایا گیا ہے۔ تو گھوڑ سوار وہاں جا پہنچے، اور یہ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے یہ یمن کی طرف جا رہے تھے، اور یمن سے پھر کشتیوں کے ذریعے یہ حبشہ جانا چاہتے تھے۔ تو ٹیلے تھے راستے میں بڑے بڑے، تو جب سوار دستہ ان کے پاس پہنچ گیا، قریب پہنچ گیا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ سوار ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی ایک اوٹ میں چھپا لیا۔ اب سب کے سب اس ٹیلے کے ساتھ سینہ لگا کے لپٹے ہوئے پڑے تھے، اور اتفاق سے سورج کا سایہ اسی طرف تھا۔ اب یہ یہاں بھی معجزہ ہے، کیونکہ سورج تو جنوب کی طرف ہوتا ہے، تو یقیناً سایہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ شمال کی طرف تھا یا پھر مشرق یا مغرب کی طرف تھوڑا ہوگا، اور اگر صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا۔ تو
سوار بھی شمال سے ہی آ رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی کہ ان میں سے کوئی بھی ان کو نظر نہیں آیا۔ جس ٹیلے کے ساتھ یہ مسلمان چھپے ہوئے تھے اسی ٹیلے کے اوپر گھوڑے چڑھے اور سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، ہر طرف دیکھا، اور جب دیکھا تو ان کو کوئی نظر نہیں آیا، تو سب نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں، اب پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہیں سے گھوڑے سب واپس آ گئے اور سوار بھی واپس آ گئے۔ تو اس طرح سے کافروں کا یہ مشن ناکام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور پھر مسلمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یمن کی طرف چل پڑے۔ یمن پہنچے اور پھر سمندر کی طرف چلے، وہاں آخری کنارے پر پہنچے، اور وہاں سے پھر کشتیوں کے ذریعے حبشہ، اس وقت ملک حبشہ ہوتا تھا، آج کل بعض لوگ اس کو علماء اس کا نام ایتھوپیا بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو حبشہ تھا اس میں سوڈان کا بھی کچھ علاقہ آتا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ علاقہ تھا جہاں آپ کشتیوں پہ پہنچ گئے۔ تو جب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں کچھ اجنبی مہمان آ گئے ہیں، تو انہوں نے جب پوچھا کہ کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، جب ان کو تھوڑا سا سرسری پتہ چلا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ان کو رہنے دے۔ اب اگلا سوال ہے 10واں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کیا تھیں؟ اب آپ کی صفات بے شمار ہیں، ہزاروں میں ہیں، اب اس ایک ویڈیو میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بس مختصر آپ خوش اخلاق تھے، خوش گفتار تھے، خوش کلام تھے، خوش رفتار تھے، چلنے میں بڑی متانت اور سنجیدگی اور خوبصورت چال ڈھال تھی، قد بہت خوبصورت تھا، شکل بہت خوبصورت تھی، لباس بہت اچھا پہنتے تھے، سید تھے، بہادر تھے، سخی تھے، اور سخی کا تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں کل مسکینوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ آپ کے القابات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ابو المساکین تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہتے تھے، شجاع تھے، جرنیل تھے، لیڈر تھے، اور پائے درجہ کے خطیب تھے، بلند پایا خطیب تھے، اور اسی لیے آپ کا ایک لقب خطیب اسلام بھی ہے۔ آپ خوش شکل تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اور علی علیہ السلام کا آپ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اگلا سوال ہے ہجرت کا سفر، تو یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اگلا ہے کہ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ تو میں بتا چکا ہوں، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں، اور بہت جلد ان کو پتہ چل گیا کہ حبشہ میں وہ امن و سکون سے پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 بندوں کو بھیجا جائے، ان میں ایک عمرو بن عاص تھا جو انتہائی چلاک اور ہوشیار اور زیرک انسان تھا، اور پورے مکہ میں اور پورے قریش میں اپنی چالاکی اور ہوشیاری اور ہیلا گری میں مشہور تھا، اور دوسرا عبداللہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو تاجر بھی تھا، اور یہ پہلے سے حبشہ کی طرف آتا جاتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کے ذاتی اور خصوصی تعلقات تھے۔ جب اس کو کہا گیا کہ یہ بڑا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، تو یہ تیار ہو گیا اور یہ روانہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ دونوں شخص روانہ ہو گئے، اور اپنے ساتھ ایک دستہ افراد کا بھی ساتھ لے کے گئے، اور بہت سارے تحفے تحائف اور ایک عربی اعلیٰ نسل کا گھوڑا بادشاہ کے لیے تیار کر کے تحفے کے طور پر لے گئے۔ جب مسلمان پہنچے تو نجاشی نے کیا کیا؟ جب مسلمان وہاں پہنچ گئے تو نجاشی کا یہ جو رویہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کے 3 مرحلے ہیں، اور ان 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی سفیران نہیں پہنچے تھے اور مسلمان پہلے پہنچ گئے تھے، تو نجاشی نے کوئی خاص نہیں لیا، کوئی یہ نہیں کہ کچھ لوگ آ گئے کہ ان سے ڈر جانا چاہیے، بس اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ افراد ہیں جو پناہ کے گھر سے آئے ہیں اور مکہ سے آئے ہیں، تو مکہ کا نام بڑا مشہور تھا، وہاں کے قریشیوں کا نام، ہاشمیوں کا نام، خاص طور پہ حضرت
عبد المطلب کا نام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام یہ بڑے مشہور تھے۔ جب ان کا نام آیا مکہ کا تو مکہ ایک عبادت کی وجہ سے بھی ایک خاص مقام رکھتا تھا، تو وہاں کے لوگوں کی ایک خاص عزت تھی آس پاس کے ممالک میں۔ تو انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اگر پناہ آئے ہیں تو رہتے رہیں۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے 15واں کہ نجاشی کون تھا؟ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس کا نام نجاشی نہیں تھا، اس کا نام تھا اسہمی یا اسہما، اسہمی یا اسہما، یہ دو نام لکھے ہوئے ہیں۔ نجاشی اس کا لقب تھا، اور یہ خاندانی لقب تھا، جس طرح فرعون مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا چاہے کوئی ہو، ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا چاہے کوئی بیٹھا ہو، اور روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا چاہے کوئی ہو، اور ادھر ہندوستان کے بادشاہوں کو راجہ کہتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک نام ہوتا تھا، اسی طرح سے اس کا نام بھی نجاشی تھا، یعنی وہاں جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ نجاشی ہوتا تھا۔ تو یہ وہ نجاشی تھا جس کا نام اسہمی یا اسہما تھا۔ اب 16واں سوال ہے کہ سفیران نے وہاں پہنچ کر کیا کیا؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سفیران بہت زیادہ تحفے تحائف لے کے گئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں وزراء کو تلاش کیا۔ وزراء سے پہلے بھی ان کے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، تو وزراء کو علیحدہ علیحدہ ملاقات کی، اور بہت بھاری تحائف اور رشوت کے طور پر ان کو دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو کل جب دربار لگے گا تو ہم دربار میں اپیل کریں گے، تو آپ نے ہماری وہاں حمایت کرنی ہے تاکہ ہمارا کام ہو جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے تحفے تحائف لے لیے اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کی پوری بھرپور حمایت کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو ہم بندے واپس دلوائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ نجاشی نے کیا کیا؟ نجاشی کی طرف جب درخواست گئی تو اس نے دربار لگایا اور تمام وزیروں مشیروں اور اپنے ایم این ایز کو بھی بلایا۔ ایم این ایز کو اس زمانے میں درباری کہتے تھے۔ تو ایک بڑا دربار لگایا گیا، اور یہی فیصلہ ہوا کہ ہم سفیروں کی بھی بات سنیں گے اور ان کی بھی۔ تو اگلا سوال ہے کہ سفیران نے کیا کہا؟ تو سفیران نے جب وہ پورا دربار لگ گیا تو وہ جو مسلمان تھے وہ بھی وہاں سب پہنچے ہوئے تھے، اور سفیران نے یہ درخواست کی بادشاہ سے، کہا بادشاہ سلامت ہمارے کچھ مجرم بھاگ کر یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے ہاں پناہ لے لی ہے، تو ہم اپنے مجرموں کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے کیا کہا؟ 20واں سوال ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ عدالت کا قانون ہے پوری دنیا میں، اور ازل سے آیا ہے کہ جب تک مدعا علیہ کی بات نہ سنی جائے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ جانبداری کا الزام لگ سکتا ہے۔ اب 21واں سوال ہے کہ حضرت جعفر طیار کا پہلا خطبہ اسلام یعنی بات کیا تھا؟ اب تمام تاریخ کی کتابوں میں، بلکہ یہ ہجرت حبشہ سلیبس کی کتابوں میں بھی، دینیات اور اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے حضرت جعفر کی تقریر۔ تو حضرت جعفر کی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اور یہ خطبہ ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کا ایک پورا خطبہ درج کیا ہے، پورا مکمل اور مفصل خطبہ ہے اس میں۔ تو یہ تقریباً 5 گھنٹے کا خطبہ ہے۔ اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں اور آپ میری بات کو مبالغہ نہ سمجھیں تو یہ کہتے ہیں
کہ پورے 5 گھنٹے حضرت جعفر طیار نے 2 خطبے دیے تھے، خطبے بھی 2 دیے تھے۔ ایک پہلا خطبہ ہے، تو آج میں صرف جعفر طیار کا پہلا خطبہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو جعفر طیار کا علیہ السلام کا دوسرا خطبہ بتائیں گے۔ تو جعفر طیار نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھیں کہ کیا ہم ان کے بھاگے ہوئے غلام ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کیا ہم کسی کے مقروض ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کیا ہم کسی کا مال کھا کر بھاگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ پھر ہمارے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ جب تک میں آپ کی بات نہیں سنوں گا تو میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے پہلا خطبہ دیا۔ تو خطبہ وسیع و عریض ہے، اس کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا ایک ویڈیو میں۔ میں اس ویڈیو کا، اس خطبے کا خلاصہ اور وہ چند الفاظ جو عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں تقریروں میں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب یہ الفاظ کہے نا کہ کیا بادشاہ سلامت ہم کے غلام ہیں، یہ جو 4 سوال کیے، تو اسی وقت بادشاہ کا بالکل ذہن پھر گیا اور اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ جو سفیران ہے یہ جھوٹے اور ان کا دعویٰ غلط ہے۔ بادشاہ کا ذہن بن گیا تھا، لیکن وہ دونوں طرف بات سن کے صحیح فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بادشاہ سلامت ہم ایک جاہل قوم تھے جو دین اور اخلاق دونوں سے ناواقف تھے، حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، کمزور کا حال بہت خراب تھا اور کمزور کا حال خراب کر کے جاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، زنا عام تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو جیوری فیصلہ کرتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل کرنا عام تھا، عورتوں کے ساتھ سلوک لونڈیوں کی طرح تھا، اور قتل کی یہ حالت تھی کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر کئی قتل ہو جاتے تھے اور کئی پشتوں تک دشمنی چلی جاتی تھی اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ خواتین کے ساتھ لونڈیوں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کا رواج عام تھا، ایک عورت 10 مردوں تک شادی کر سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اللہ نے ہم میں ایک نبی کو پیدا کیا اور ہماری طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا حلال کھاؤ، غریب پر ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، عدل و انصاف قائم کرو، گویا پورا دین سکھایا، یا خون ریزی اور لڑائیاں بند کرائیں، ہمیں بھائی بھائی بنایا، کمزور کو اس کا حق پہنچایا، حضور نے خواتین کو ان کا جائز مقام دیا، بیٹی کی اس طرح سے عزت اور تربیت کی کہ قیامت تک بیٹیوں کی عزت بڑھ گئی۔ تو یہ ایک طویل اور وسیع خطبہ تھا جس کے چند الفاظ میں نے بیان کیے ہیں خلاصتاً۔ تو پہلا خطبہ سن کر بادشاہ نے کہا آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ جعفر طیار نے کہا کہ ہم اور ملکوں میں بھی جا سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ رحم دل ہے، انصاف پسند ہے اور عادل ہے، اور مجھے آپ سے اچھے اخلاق اور انصاف کی امید ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ آپ کے مجرم غلام یا مقروض نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو تمام تحائف بھی واپس کر دیے اور لینے سے انکار کر دیا۔ تو سفیران شرمندہ ہو گئے اور شرمندہ ہو کر چلے گئے، رات کو قیام کیا اور وزیروں کی سفارش بھی کام نہ آئی۔ تو یہاں تک آج ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن حضرت یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مکہ میں ایک شعر پڑھا تھا اور وہ شعر کسی طرح سے حبشہ پہنچ گیا۔ تو کیونکہ حضرت ابو طالب بادشاہ تھے، مکہ کے سردار تھے، اور ان کی عزت بھی اتنی تھی جتنی نجاشی کی عزت اپنے ملک میں تھی۔ تو وہ
وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ میرا بیٹا نجاشی کی طرف گیا ہے، پتہ نہیں اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بس یہ شعر تھا، اور اس کے آگے کچھ اور اشعار بھی تھے۔ تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر اس عدالت لگنے سے پہلے حبشہ پہنچ گئے تھے، اور بادشاہ نے ان شعروں کو بہت بڑا وزن دیا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک علاقے کے بادشاہ کی طرف سے تھے، اور بادشاہ کا بیٹا ہم کلام تھا اور سامنے تھا، تو اس کا اثر ہوا، اس لیے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو 23 سوال پورے ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ ہم 24ویں سوال سے شروع کریں گے اور اگلی ویڈیو جاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔